کہا بریلی شریف میں آج شہزاد تجھے ایک ایسا ریفرنس دے رہا ہے جو کتب بنا بھی مدینے سے ہے اور رہتا بھی مدینے میں ہے، اور خبر دے رہا ہے امام احمد رضا خان کے بارے میں۔ اور آپ کو یہ سمجھا کے چلا جاؤں، دور حاضر میں اگر کوئی مسلک پکڑنا ہے تو اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے۔ آج جو بولیاں ہے نا کہ اہل بیت سے محبت کرو، یقیناً اہل بیت سے محبت ہمیں امام احمد رضا خان نے سکھائی ہے۔ یہ کسی اور کے باپ کا شعر نہیں ہے، یہ مفتی اعظم کے والد کا شعر ہے۔ کیا بات رضا، اس چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ ہم اعلیٰ حضرت کو مانتے اس لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اہل بیت کی محبت بھی سکھائی ہے، صحابہ کا وقار بھی سکھایا ہے، مصطفیٰ کی شان بھی بتائی ہے، اور دین و اسلام اور سنیت کا صحیح مفہوم ہمیں بتا دیا ہے۔ آج اگر رافضی کتے یا نام نہاد مولائی اگر آپ کے یہاں پائے جاتے ہو یا گرد و نواح میں پائے جاتے ہو تو ان نام نہاد مولائیوں سے کبھی بھی تال میل مت کرنا جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف بولتے ہو یا صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہو۔ ہم نے کہا سنو رافضی تو کوئی اگر یہ کہتا ہے رافضی تو ہم سے بہتر ہے، ہم نے کہا رافضی کتا کب سے بہتر ہو گیا؟ ارے تجھے معلوم ہونا چاہیے دنیا میں صرف ایک جماعت حق پر ہے، اس کو جماعت اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو ایک دلیل دے کر کے جا رہا ہوں، اٹھاؤ مشکات شریف کی حدیث پاک، یاتی علی الناس زمان فیغزو فی ابو من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقالون نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فی ابو من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقالون نعم فیفتح لهم ثم یاتی علی الناس زمان فیغزو فی ابو من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فیقالون نعم فیفتح لهم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دھیان سے سننا، ہم بریلوی حق پر ہیں، اس پر دلیل دے رہا ہوں۔ کسی کی مائی نے اگر دودھ پلایا ہے، جتنے بھی ہوں، آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت کے لیے انعامات ہیں قرآن میں، تو دیو کے بندوں سے خطاب وہاں نہیں ہوتا۔ اب جو میں کہہ رہا ہوں یہ ان سے خطاب ہے جو رافضی ہیں، دیوبندی ہیں، غیر مقلد وہابی ہیں، سب کے لیے میں خطاب کر رہا ہوں۔ حدیث سنیے گا، فیصلہ خود کیجئے گا۔ دھیان سے میری بات کو سننا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک دور ایسا آئے گا کہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ ادھر دیکھیں، ادھر پیچھے کچھ نہیں ہے بھائی، چادر والے ادھر دیکھ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا لوگ جب نکلیں گے تو ایک دوسرے سے پوچھیں گے کیا تمہارے بیچ میں کوئی صحابی ہے؟ اللہ اکبر۔ لوگ کہیں گے ہاں۔ سرکار فرماتے ہیں ان جانے والوں کو جنگ میں کامیابی اس صحابی کی برکت سے حاصل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک زمانہ آئے گا لوگ لڑنے کے لیے نکلیں گے، پھر پوچھیں گے کیا صحابی کو دیکھنے والا تابعی ہے تمہاری جماعت میں؟ بات نہ کر، دھیان سے سن میری بات کو۔ ارے بھئی بات کیوں کر رہا ہے؟ ادھر دیکھ ذرا دھیان سے سن۔ ایک بندہ دو لوگوں کو بہکا رہا ہے، ادھر پاس والے سے بھی بات کر رہا ہے، ادھر دور والے سے بھی کنیکشن بنا رہا ہے۔ شیطان اسی طریقے سے گھستا ہے، یہ میں آیت کریمہ سے ثابت کروں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ شیطان کو جب اللہ نے جنت سے نکال کے باہر کیا تھا نا اور راندہ بارگاہ کیا گیا تو کہنے لگا مولا بھیج تو رہا ہے مگر میں تیرے بندوں کے کبھی آگے سے آؤں گا، کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے آؤں گا، کیا کرے گا؟ کہا مولا ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو ناشکرا پائے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سمجھ گئے آپ؟ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں توجہ کریں، چونکہ مجھے معلوم ہے یہ شیطان جلسے نہیں مسجدوں میں بھی گھس جاتا ہے۔ گھستا ہے کہ نہیں گھستا ہے؟ تو جب مسجدوں میں گھس سکتا ہے تو جلسے میں بھی آ سکتا ہے، اس لیے میں توجہ آپ کی دلا۔ حدیث سنیے گا، سرور کائنات نے فرمایا جب چلیں گے لڑنے کے لیے تو پوچھیں گے کوئی تابعی ہے؟ تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حضور کے صحابی کو، جلدی بولو، کس نے؟ سرکار کے صحابی کو دیکھا ہو۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ اب لوگ کہیں گے ہاں، حضور فرماتے اس تابعی کی برکت سے کامیابی مل جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تیسرا دور آئے گا، لوگ پھر لڑنے کے لیے نکلیں گے، پوچھا جائے گا کیا تمہارے درمیان تابعی کو دیکھنے والا تبع تابعی ہے؟
लोग कहेंगे हाँ हाँ, सरकार फरमाते उस की बरकत से जंग में कामयाबी मिल जाएगी। हदीस का जुमला मुकम्मल हो जाता है। अब जितने भी अहले मेंबर हैं, जितने नीचे बैठे हैं, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें। रिजल्ट दे रहा हूं, नतीजा लेकर के जाना। सरवरे कायनात ने पहली जमात का तस्करा किया तो फरमाया सहाबी होगा कामयाबी मिल जाएगी, ताबई होगा कामयाबी मिल जाएगी, तबे ताबई होगा कामयाबी मिल जाएगी। इधर तवज्जो करना मेरी बात पर। इसका मतलब यह है कि जहां सहाबा की जमात है वहां कामयाबी है, जहां ताबई की जमात है वहां कामयाबी है, जहां तबे ताबई की जमात है वहां कामयाबी है। और इस कामयाबी का तस्करा शहजाद नहीं कर रहा है, मदीने का ताजदार कर रहा है, रसूल हाशमी कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, राफजी कौन है? राफजी बनता कैसे है? मोहब्बत अहले बैत से राफजी नहीं बनता, सहाबा की गुस्ताखियां करने से राफजी बना करता है। और सरवरे कायनात ने इन राफजियों की पहचान बताई थी, यसुब्बूना अबा बकरिन व उमरा। फरमाया मेरी उम्मत में एक ऐसी जमात पैदा होगी जो अबू बकर उमर को गालियां देगी। आज के दौर में अगर कोई अबू बकर उमर के खिलाफ भौंकता है तो समझ लेना ये राफजी कुत्ता है जिसकी पहचान मदीने के ताजदार ने बता दी है। और जहां सहाबा है वही कामयाबी है। राफजी कामयाब नहीं, राफजी हक पर नहीं, इसलिए कि ये सहाबा को गालियां देता है। और सरकार ने कहा सहाबी होगा तो कामयाबी मिलेगी, और ये सहाबा को गालियां दे रहा है। पता चला राफजी के पास सहाबा की जमात नहीं है, सहाबा की मोहब्बत नहीं है। हमने कहा गैर मुकल्लिद भी हक पर नहीं, इसलिए कि वो इमाम आजम जो ताबई है, यानी सहाबी को देखने वाला ताबई होता है। ये कहता हम किसी की तकलीद नहीं करते। हमने कहा क्यों नहीं करता? बोले हम खुद ही मसले निकालेंगे दीन से। मैंने कहा सदके जावा तेरी इस बदअकीदगी पर है, सदके जावा ये फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम के कबील से है। हमने कहा तू कैसी बात कर रहा है? पिंजर जोड़ने के लिए उस्ताद की जरूरत पड़ती है तो दीन सीखने के लिए इमाम आजम की जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? क्या कहने? वाह वाह वाह। समझ में आई बात आपको? तो जहां ताबई है वहां कामयाबी है, और जहां तबे ताबई देवबंदी भी हक पर नहीं। लोग कहते किसी के पीछे भी नमाज पढ़ लो। मैंने कहा आपके दिमाग ठीक है भाई? जब हुजूर ने फरमा दिया ला यक़बलुल्लाहु लिसाहिबि बिदअतिन सलातन वला सोमन वला सदक़तन वला हज्जन वला उमरतन वला जिहादन फी सबीलिल्लाह वला सरफन वला अदला यखरुजु मिनल इस्लामी कमा तखरुजु शारतु मिनल अजीन। ध्यान से सुनिएगा, सरवरे कायनात फरमाते हैं बद अकीदा बद अकीदा बद अकीदा बद अकीदा की अल्लाह न नमाज कबूल करता है न सदका कबूल करता है।